بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ایک بڑی خبر کے ساتھ حاضر ہیں کہ جہانگیر ترین کی واپسی ہوئی ہے۔ پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جہانگیر ترین صاحب باہر بیٹھ کے بھی اراکین اسمبلی کے ساتھ رابطے میں تھے اور خاص طور پہ اپوزیشن کے ساتھ رابطے میں تھے۔ ایک بڑی خبر جو اہم ترین ہے کہ وہ یہاں کرنے کیا آئے ہیں اور ان کی کیا ذمہ داری ہے، وہ بعد میں ڈسکس کریں گے، لیکن پہلے یہ میں آپ کو بتا دوں کہ جہانگیر ترین صاحب کو جناب وزیر اعظم عمران خان نے خصوصی طور پہ بلایا ہے، چونکہ آج کل وہ اپوزیشن کے جو پے در پے حملے ہیں ان میں گھرے ہوئے ہیں، اور وزیر اعظم چاہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے ایک طرف پی ڈی ایم اور دوسری طرف جو اتحادی جماعتوں کا پریشر ہے، خاص طور پہ مسلم لیگ کاف کا جو پریشر ہے، اس سے نکل آئیں۔ تو مصدقہ ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کی طرف سے رابطہ کیا گیا تھا جناب جہانگیر ترین سے، اور اس سے یہ کہا گیا کہ میں مشکل میں ہوں، آپ آئیں۔ تو جہانگیر ترین صاحب نے بھی کوئی انکار نہیں کیا اور وہ فوری طور پہ پاکستان پہنچ گئے ہیں۔ تو ان کا پہلا جو ٹارگٹ ہے وہ مسلم لیگ نون کے اندر جو فارورڈ بلاک ہے، جو پہلے سے بن چکا ہوا ہے، اس کو پروان چڑھانا ہے۔ وہ کہا یہ جا رہا ہے کہ جناب جہانگیر ترین صاحب جو ہیں وہ بیرون ملک بیٹھ کے بھی اراکین اسمبلی کے ساتھ رابطے میں تھے۔ ان میں مسلم لیگ نون کے زیادہ تر اراکین ہیں، مسلم لیگ کاف کے بھی ہیں اور پیپلز پارٹی کے بھی اراکین ہیں جن کے ساتھ وہ رابطے میں تھے، لیکن عمران خان جو ہے وہ خود نہیں چاہتے تھے کہ کسی دوسری پارٹی کے بندے توڑ کے اپنے ساتھ ملائے جائیں، چونکہ وہ اس موقف کے مخالف رہے ہیں۔ لیکن چونکہ سیاسی حوالے سے انہوں نے گزشتہ 2.5-3 سال میں کافی یو ٹرن لیے ہیں، تو یہ ایک اور یو ٹرن ہوگا جب جناب جہانگیر ترین صاحب اپنے جہاز کو حرکت میں لائیں گے اور پورے ملک میں ایک دفعہ پھر قوم ان کا جہاز اڑتا ہوا دیکھے گی، اور جس میں کبھی مسلم لیگ نون کے بندے سوار ہوں گے، کبھی پیپلز پارٹی کے سوار ہوں گے اور کبھی کاف لیگ کے سوار ہوں گے۔ تو یہ عمران خان کی طرف سے یہ کہہ لیں کہ یہ آخری اووروں کا میچ ہے، اور عمران خان یہ سمجھتے ہیں کہ اگر اب مسلم لیگ نون کی کمر نہ توڑی گئی تو پھر ذرا بڑا مشکل ہو جائے گا۔ اور ویسے بھی یہ بتایا جا رہا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان نے اپنے جو اتحادی ہیں اور خاص طور پہ جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے ان کو بھی یہ باور کروا دیا ہے کہ وہ مسلم لیگ نون کو اور خاص طور پہ پی ڈی ایم کے جو لیڈر ہیں جن میں مولانا فضل الرحمان اور نواز شریف ہیں، ان کو دن میں تارے دکھانے کا ارادہ باندھ چکے ہیں۔ تو ناظرین، جہانگیر ترین کی جو وطن واپسی اب اس حوالے سے آتے ہیں، تو ایک تو ان کا یہ ٹارگٹ ہے کہ وہ فارورڈ بلاک کو پروان چڑھائیں، تو ساتھ ہی ساتھ ان کو یہ ٹارگٹ دیا گیا ہے کہ پنجاب میں خاص طور پر جو کسان ہیں ان کے لیے سہولت پیدا کی جائے۔ کسانوں کے لیے آج کل چونکہ اب گنے کا سیزن ہے تو گنے کے کاشتکاروں کے لیے بڑے مسائل پیدا ہوتے ہیں، اور جہانگیر ترین نے وطن واپس آتے ہی گنے کی کرشنگ کا جو ہے وہ معاملہ شروع کر دیا اور اپنی شوگر ملز جو ہیں ان سے گنے کی خریداری شروع کر دی ہے، اور وزیر اعظم کی طرف سے ان کو یہ خصوصی طور پہ یہ کہا گیا ہے، حالانکہ یہ سب آف دی ریکارڈ ہے، ان کو خصوصی طور پہ کہا گیا ہے کہ کسانوں کے لیے زیادہ سے زیادہ جو ہیں سہولیات جو ہیں ان کو پروان چڑھایا جائے۔ اور ناظرین، میں آپ کو یہاں پہ یہ بڑی خبر بھی بتاتا چلوں کہ وزیر اعظم جو ہیں وہ تقریباً پچھلے سال نومبر سے جب سے مولانا فضل الرحمان یہاں دھرنا دینے آئے تھے، اس وقت سے مسلم لیگ کاف کو مشکوک نظروں سے دیکھ رہے ہیں، کیونکہ ان کا یہ خیال تھا کہ اس دھرنے کے پیچھے مسلم لیگ کاف ہے۔ اور اب جو کسان اتحاد نے لاہور میں جو اپنا احتجاج دکھایا اور وہاں پہ جو لاٹھی چارج ہوا، اس حوالے سے بھی جناب وزیر اعظم کا خیال ہے کہ اس کے پیچھے چودھری پرویز الہی تھے، اور وزیر اعظم یہ چاہتے ہیں کہ مسلم لیگ کاف سے ہمیشہ کے لیے چھٹکارا کسی نہ کسی طریقے سے حاصل کیا جائے، چونکہ آئے روز ان کے مطالبات بڑھتے ہی جاتے ہیں، اور وزیر اعظم ایم کے ایم کو تو کسی نہ کسی صورت میں برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن کاف لیگ کے حوالے سے ان کی یہ پالیسی ہے، اور کاف لیگ کے حوالے سے ان کی یہ پالیسی، کیونکہ ان کے جو مطالبات ہیں، اگرچہ انہوں نے 1-2 بار یہ کہا بھی ہے کہ سب کے مطالبات پورے کر دیے جائیں گے، لیکن مسلم لیگ کاف کے جو مطالبات ہیں ان پہ وزیر اعظم ہمیشہ سرد موری کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ اس کی وجہ ایک یہ بتائی جا رہی ہے کہ وزیر اعظم کا خیال ہے کہ جس وجہ سے یا جن کی وجہ سے مسلم لیگ کاف ان کے ساتھ ہے، وہی اس کے ساتھ رہنے کے ذمہ دار ہیں۔ باقی معاملات میں وزیر اعظم صاحب سارے دیگر مطالبات مان لیتے ہیں، لیکن مسلم لیگ کاف کو اس کے جو سرپرست ہیں انہی کے رحم و کرم پہ وزیر اعظم نے چھوڑا ہوا ہے۔ لیکن اب اس بلیک میلنگ کو دور کرنے کے لیے وزیر اعظم نے جہانگیر ترین کو ایک جیمز بانڈ کے طور پہ پاکستان بلایا ہے، تاکہ وہ کچھ ایسا کر دکھائیں جیسا کہ انہوں نے جب بھاری اکثریت پی ٹی آئی کو حاصل نہیں ہوئی تھی
اور اس وقت انہوں نے یہ کر دکھایا تھا. پنجاب میں بھی پی ٹی آئی کی حکومت بن گئی اور وفاق میں بھی کافی لوگ ان کے ساتھ آ گئے. آزاد اراکین جو ہیں وہ یہ جہاز کا کمال تھا جناب جہانگیر ترین کے. تو اب جہانگیر ترین صاحب جو ہیں اب ایک دفعہ پھر ہماری سیاست میں متحرک ہوں گے. تو چونکہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ پشاور کا ایک بڑا جلسہ کرنے کے بعد لاہور میں 3 بڑے جلسے کرنے کا ارادہ رکھتی ہے تاکہ اپنی طاقت جو ہے وہ پوری دنیا کو یہ دکھائے کہ عوام ہمارے ساتھ ہے. اور اس کے بعد ملتان میں بھی انہوں نے ایک شو لگانے کا ارادہ کیا ہوا ہے. تو وزیر اعظم یہ چاہتے ہیں کہ وہ شو لگنے سے پہلے لاہور میں 3 جلسے ہونے سے پہلے ان کی کمر توڑ دی جائے اور جناب جہانگیر ترین صاحب جو ہیں وہ یہ کام بخوبی سر انجام دے سکتے ہیں. تو ناظرین یہ تھی مسلم لیگ نون میں فارورڈ بلاک مسلم لیگ کاف سے چھٹکارے، مولانا فضل الرحمان کے خلاف وزیر اعظم کی جارحانہ حکمت عملی اور جہانگیر ترین کے واپسی کے اصل مقاصد کے حوالے سے مختلف خبریں جو آپ کے ساتھ شیئر کی. شمشاد مانگڑ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.